یاد خدا کے سلسلے میں اسی سلسلے کی حدیث مجھے پڑھنے کو مل گئی, یاد آ گئی, تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں اسے, اس لیے کہ ارشاد معصومین دماغ میں زیادہ بہتر طور پہ جگہ بناتے ہیں مومن کے, اور پائیداری بھی ہوتی ان میں اور اثر بھی ہوتا ان میں. حضور نے فرمایا ہے کہ 7 قسم کے انسان, میرے موضوع سے تعلق اس میں ایک ہی بات ہے لیکن کام کی باتیں سب ہیں. 7 قسم کے انسان ہیں جنہیں قیامت کے دن زیر سایہ رحمت الہی جگہ ملنے والی ہے. ان میں سے پہلا ہے امام عادل. یہ لفظ عادل خود بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق معصوم کی دنیا سے نہیں ہے. وہ رہبری کرنے والا, وہ گائیڈنس دینے والا کہ جو دوسروں کی رہبری کر رہا ہے لیکن اس کے اندر عدالت بھی پائی جاتی ہے. اگر عدالت نہیں پائی جاتی ہے تو گمراہ کر رہا ہے, رہبری نہیں کر رہا. وہ ایک تو وہ ہے, چلیے اس کا ہماری آپ کی ذات سے زیادہ تعلق نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا جسے قیامت کے میدان میں تب سایہ نصیب ہوگا جب اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. فرمایا شابن, وہ جوان زیر سایہ رحمت الہی ہوگا کہ جو اللہ کی اطاعت کے ماحول میں پلے بڑھے, جس کی زندگی کا وقت اللہ کی اطاعت کے ماحول میں بسر ہو. یعنی گھر والے اس ماحول کو تیار کریں جس میں بڑا ہو تو یہ اس راستے پہ چل کے آگے جائے گا. کہ جو میں تشریح کے بجائے صرف آپ کی خدمت میں حدیث دہرانا چاہتا ہوں اس موضوع تک پہنچانے کے لیے جس کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے. دوسرا یہ ہے, تیسرا پہلو فرمایا وہ نمازی اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والا زیر سایہ رحمت الہی ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر یاد رہ جائیں تو زندگی میں کہیں نہ کہیں اثر ڈالتی ہیں. کہ وہ نماز مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والا جو مسجد سے واپس جاتا ہے تو اس کا دل مسجد میں رہتا ہے کہ کب پھر وقت آئے تو پھر مسجد واپس جائے. یہ تیسری قسم ہے کہ جس کا دل مسجد سے جڑا رہے, خالی یہ نہیں کہ بس کسی صورت یہاں سے 3 رکعت پڑھے اور مولانا اگر نوافل نہ پڑھے تو اور اچھا ہے, جلدی سے عشاء ہو اور بھاگیں اور اس کے بعد ٹی وی ہے اور کلب ہے اور دوست ہیں اور احباب ہیں. نہیں, اگر میدان قیامت کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسجد سے نکلو تو اگلی مرتبہ مسجد میں جانے کی فکر پھر دماغ میں لگی ہو. کاروبار کو کیسے ڈیزائن کرے کہ نماز وقت خالی ہو جائے مسجد میں پہنچ جائیں. نوکری میں کیسے باس سے ڈیلنگ کر لیں کہ جب اذان ہونے لگے تو ہمیں چھٹی مل جائے اور ہم مسجد میں پہنچ جائیں. اس طرح سے کریں زندگی کو کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہے. تیسری چیز, چوتھی چیز سنیے, سب قیمتی ہماری زندگی کے لیے, کہ وہ بھی زیر سایہ رحمت الہی ہوگا قیامت میں. کہ وہ مومن, 2 مومن جو ایک دوسرے سے ملے تو اللہ کی اطاعت میں ملے, ملے تو اللہ کی اطاعت میں ملے, اور ایک دوسرے سے جدا ہو تو اللہ کی اطاعت میں ایک دوسرے سے جدا ہو. ایک صلوات بھیجے محمد و آلہ. گروپ بہت بنتے ہیں, گروہ بہت بنتے ہیں, دوستیاں بہت ہوتی ہیں, تعلقات بہت ہوتے ہیں, لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ جتنی جب ملو تھوڑی دیر کے, معصوم کہتے ہیں کہ ملو تو اللہ کی اطاعت ملو. کیوں ملے ہیں؟ اس لیے ملے ہیں کہ کمیونٹی میں تعلیم کو کیسے بڑھایا جائے, اس لیے ملاقات کر رہے ہیں. ملے بھی اسی اچھی نیت سے اور اٹھے بھی ہیں تو اسی ماحول کو یہ لے کے, یہ نہیں کہ ملے تو اچھے مقصد سے اٹھتے اٹھتے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے, ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے آئے تھے, ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے جا رہے. نہیں, ملے تو اطاعت خدا میں ملے اور ایک دوسرے سے پھر جدا ہو تو اطاعت خدا میں جدا ہو. تو ایسے مومن بھی کل جب سب محتاج ہوں گے اس وقت ہر حد گرمی قیامت سے محفوظ ہوں گے اور زیر سایہ رحمت الہی انہیں جگہ ملے گی. میں نے کتنی پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے؟ 4 کہ 5؟ 4. امام عادل وہ جوان جو دینی عملی اطاعت خدا کے ماحول میں زندگی بسر کرے. وہ مومن جو مسجد سے نکل کے آئے تو اس کا دل مسجد میں لگا ہو. وہ 2 مومن جو ایک دوسرے سے ملیں تو طاعت خدا میں ملیں اور ایک دوسرے سے جدا بھی ہوں تو اطاعت خدا میں ایک دوسرے سے جدا ہو. 5ویں چیز فرمایا کہ 5ویں چیز, اب تک تو تھا کچھ کرنے کا معاملہ, لیکن قیامت کی گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے کچھ کرنا ہی ضروری نہیں ہے. فرمایا وہ انسان جسے کوئی صاحب حسن و جمال دعوت گناہ دے
اور وہ یہ کہہ کے دور ہو جائے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ایک نمونہ ہے صرف، ورنہ حدیث کے فقرے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ کی اطاعت میں کچھ کرنا نجات کا ذریعہ بنتا ہے، ویسے اطاعت پروردگار میں اپنے آپ کو برائی سے بچانا بھی اسی طرح اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. چھٹی چیز سنیے اور وہ بھی بہت قیمتی. فرمایا کہ اور وہ بھی زیر سایہ رحمت الہی جگہ پائے گا کہ جو کسی صاحب حاجت و ضرورت کو اس طرح سے مدد کرے اور اس کی ضرورت کو اس طرح سے پورا کر دے کہ اگر داہنے ہاتھ سے کسی کی ضرورت کو پورا کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے گی اس میں پوری کرنی. یعنی نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے نیکی کرنا اور اسے چھپانا، یہ ہے ذریعہ نجات. میں تذکرے اس لیے کر رہا ہوں، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں آج ہمارے درمیان ٹی وی نے اور اس کلچر نے نہ جانے کتنا ماحول کر دیا ہے. نام کی بات بہت زیادہ آ گئی ہے، مگر قرآن کریم بھی اسی مزاج کو کہتا ہے اور حدیث اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہے. اب تو آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو بھی اسی طرح تربیت دی جاتی ہے. انہوں نے سوال کا جواب دے دیا، تالی بجاؤ. یعنی پہلے دن سے اس کی عادت ڈالی جا رہی ہے کہ اگر یہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف ضرور کی جائے. یہ مزاج اسلامی کے خلاف ہے، مزاج اسلامی کے مطابق نہیں. ہمت افزائی الگ چیز ہے، بہت فرق ہے بہت چیزوں میں. قرآن کریم بھی ہمت افزائی کرتا ہے، سب کچھ، لیکن ایسا ماحول بنانا کہ آدمی صرف نام کے لیے کام کرنے لگے تو یہ نام والے کام پھر نام ہی نام تک رہ جاتے ہیں، کام نہیں ہو پاتے. معصوم کہتے ہیں، پیغمبر کا ارشاد ہے کہ وہ زیر سایہ رحمت الہی جگہ پائے گا کہ جو اس طرح سے کسی صاحب حاجت کی حاجت کو پورا کرے کہ داہنا ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کس نے کر دیا. 6 چیزیں میں نے آپ کو سنا دی اور یہ حدیث جس موضوع کے لیے چونکہ سارے فقرے قیمتی اور ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی ہمیں یاد رہے گی اور ہم کچھ بھی اس پہ عمل کر سکے تو ہمارے لیے نجاتی کا ذریعہ بننے والے ہیں، کسی مصیبت کا ذریعہ بننے والی نہیں. ان میں سے کوئی بات. 7ویں اور آخری بات جس کے لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ نظام تربیت اسلامی میں اللہ کو یاد رکھنا، یاد کرنا، یاد رکھنا اور یاد دلانا یہ بنیادی کاموں میں سے ایک کام. اس سلسلے میں نے یاد خدا، ذکر خدا کے بارے میں نے حدیث پڑھی ہے. آخری وہ صفت کہ جس کے پیدا ہونے سے آدمی میدان قیامت میں آتش گرمیے روز قیامت سے محفوظ رہے گا، زیر سایہ رحمت الہی اسے جگہ ملنے والی ہے. جی وہ غریب قیمتی فقرہ ہے معصوم کا. فرمایا کہ اور وہ آدمی، ابھی تک تو فہرست ان کی تھی جو کچھ کرے یا کچھ نہ کرے، اب یہاں دیکھیے کہ اور وہ آدمی جو خالی بیٹھا ہے اور ایک مرتبہ اسے اللہ کی یاد آئی اور اللہ کی یاد آنے کے بعد اس یاد کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. بس یاد خدا، کرم پروردگار، رحمت پروردگار، مغفرت پروردگار، عنایت پروردگار، جو چیز بھی یاد آ گئی اس میں سے، اس یاد خدا نے تنہائی میں ایک مرتبہ بہے بھی نہیں آنسو، خالی آنکھوں میں اللہ کی یاد سے آنسو آ گئے. تو یہ یاد خدا اتنی قیمتی ہے کہ معصوم وعدہ کرتے ہیں کہ جب سب حرارت یوم قیامت سے پریشان ہوں گے اس دن یہ گرمی کرامت سے محفوظ رہنے والا ہے.